چاول پوٹیٹو. اچھا اچھا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے. ایک چولہے پہ میں نے چائے چڑھائی ہوئی تھی کیونکہ ہسبینڈ نے کہا تھا مجھے آج لمبا چوڑا ناشتہ نہیں کرنا، بس مجھے چائے دے دو اور 2-3 سلائس بریڈ کے دے دو، بس میں وہی کھاؤں گا. اور ان کو کہیں جانا تھا کام سے، تو میں نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ کھانا ہی بنا لیتے ہیں، میاں کو ناشتہ کرا دیتی ہوں. تو میں نے کھانے میں بنائی ہے ارہر کے دال چاول اور پیاز کریلے. ہماری پوری فیملی کو یہ کریلے پیاز بہت زیادہ پسند ہے. یہ تو روٹین کے کام ہیں، سبھی کے گھروں میں چلتے رہتے ہیں. پروردگار سبھی کے گھروں میں خوشیاں آباد رکھے. جب ہم اسکول جاتے تھے تب ہماری جو ہے وہ ایک پڑوسن ہوتی تھیں، تو وہ بتاتی تھیں کہ جن لڑکیوں کے رشتے نہ آ رہے ہوں نا، تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ گھر میں تنکوں والی جھاڑو سے جھاڑو دینی چاہیے اور کچرا گھر سے باہر پھینک کے، یعنی جو کچرا ہے وہ ڈرم میں ڈال کے اور وہ جھاڑو جو ہے وہ جا کے کسی بہتے ہوئے پانی میں کھول کے ڈال دینی چاہیے، یعنی تنکوں کی جھاڑو. اچھا، اب اس زمانے میں کان میں پڑی ہوئی بات اب سمجھ میں آتی ہے. اور ایک کہانی تو یہی اپنے اسکول کے زمانے میں ہی ہم لوگ سنتے تھے، جب بابا فرید گنج شکر کے بارے میں کبھی اس میں سلیبس میں آ جاتا تھا یا کبھی پڑھنے کو کسی کتاب میں مل جاتا تھا. تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ جو بابا فرید گنج شکر تھے ان کے بارے میں کہ وہ ان کا نام گنج شکر کیسے پڑا، یہ اس کی تو بہت زیادہ کہانیاں ملتی ہیں کہ اس وجہ سے پڑ گیا، اس وجہ سے ان کا نام گنج شکر پڑا. جو ہمیں اتھینٹک لگتی ہے وہ یہ ہوگی کہ کیا نام ہے، گنج کا مطلب ہوتا ہے کہ خزانہ فارسی میں، اور شکر کا مطلب وہی ہوتی ہے چینی. اچھا، جو پہلے زمانے تھے، آج سے 200-300 سال پہلے اتنی زیادہ شکر عام نہیں ہوا کرتی تھی. شکر کا ملنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. شاذ و نادر ہی کسی کے گھر میں جو ہے وہ حلوے بنتے تھے، مٹھائی بنتی تھی، بہت بہت کم. ٹھیک ہے نا. پہلے ایسا نہیں تھا کہ آپ 10 کلو شکر لے آئے اور 20 کلو لے آئے اور بوریاں لے آئے اور 40 کلو لے آئے، ایسا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. شکر کی صورت میں وائٹ شوگر نہیں ہوتی تھی، براؤن شوگر ہی، یعنی جو اس سے بنتی ہے گڑ سے، وہی ہوا کرتی تھی اور وہی استعمال بھی ہوتی تھی. اچھا، تو اس طرح سے ہم نے جو ان کے بارے میں پڑھا تھا کتابوں میں، وہ یوں تھا کہ ان کی والدہ جو تھیں بابا فرید گنج شکر کی، وہ چاہتی تھیں کہ نماز کے پابند ہو جائیں. تو وہ ان کو ایک ہلکا پھلکا سا لالچ دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ یہ جو تم نماز پڑھو گے تو تمہارے جانماز کے نیچے اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کی قبولیت کی صورت میں تمہیں تحفہ دے گا، یعنی تمہیں میٹھا دے گا کچھ. تو وہ بابا فرید گنج شکر بہت خوش ہوتے تھے اور نماز کی پابندی کرتے تھے، اور جب نماز ختم کر لیتے تھے تو ان کے جانماز کے کونے کے نیچے جو ہے وہ ان کی والدہ ایک شکر کا ٹکڑا رکھ دیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ شکر کھا کے خوش بھی ہو جاتے تھے اور نماز کے بھی پابند ہو جاتے تھے. تو میں بابا فرید گنج شکر کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی، ان کی والدہ کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کی والدہ ایک دن اپنے گھر کو صاف ستھرا کر کے باہر صحن میں تخت پہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ کچھ عورتوں نے ان کے دروازہ کھڑکایا ان کے گھر کا. تو انہوں نے دروازہ کھولا تو عورتیں کچھ گھر میں آئیں. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں چلتی ہیں اور جھگڑے رہتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، بچے نماز کے پابند نہیں ہیں. تو انہوں نے ان کو بٹھایا خواتین کو اور کہا کہ جب اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیا کرو، جب دھول مٹی گھر سے صاف کر لیا کرو تو جھاڑو دے کر پورے گھر کا کچرا گھر سے باہر پھینک دیا کرو، مطلب سمیٹ کے کسی جگہ پہ، ایک جگہ پہ، جیسے گھر کے کچرے رکھ دیے جاتے ہیں ڈرم میں. پہلے تو ڈرم وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو کچرے کو تم صاف کر کے گھر سے باہر جھاڑو کا کچرا لے کر جایا کرو، جھاڑو دیتے دیتے، یعنی گھر کے باہر کچرا لے کر جایا کرو. تو خواتین نے بولا کہ اس سے کیا ہمارے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ تو انہوں نے بولا کہ جی بالکل، تمہارے گھر کی پریشانیاں اس چیز سے ختم ہو جائیں گی کہ جب تم گھر کی صفائی کر لو
تو اس جھاڑو دے کے کچرا گھر کے باہر لے جاؤ، مطلب باہر جا کے کچرا اس کا سمیٹو۔ ایسا نہیں کہ گھر میں ہی آپ نے سمیٹ کے گھر کے ہی اندر سمیٹا ہوا کچرا رکھ دیا، ایسا انہوں نے منع کیا کرنے کے لیے۔ تو اسی کتاب میں جو میں نے پڑھی تھی اس میں لکھا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہی خواتین بابا فرید گنج شکر کے گھر آئیں اور ان کی والدہ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کافی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کا لب لباب یہ ہے، سمجھ یہ آتا ہے ہم کو کہ مطلب یہ کہ جو ہم ویکیوم کلینر آج کل ہم لوگوں کی کم بختی کے لیے اور پریشانیوں کے لیے جو ویکیوم کلینرز آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانیاں جو ہم ختم نہیں ہو پاتی۔ مطلب ہم نے گھر کی جھاڑو دی، وہی کچرا ویکیوم کلینر کی صورت میں گھر میں ہی رکھا رہ جاتا ہے، اور جیسے مہینے یا 15 دن میں ہم وہ ویکیوم کلینر صاف کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے زمانے کے لوگ گھر سے جھاڑو باہر دے کر کچرا باہر نکال دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گھر کی نحوست بھی باہر چلی جاتی تھی، وہ اب نہیں ہوتا۔ اب گھر کی نحوست یا پریشانی یا کوئی بھی تنگی ہمارے گھر میں ہی براجمان رہتی ہے ویکیوم کلینر کی صورت میں۔ اچھا، اگر جو میری اس بات سے اتفاق کریں وہ پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ میں نہیں کہہ رہی، یہ جو میں نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، اور اگر نہیں اتفاق کرتے تو وہ مجھے بتائیں کہ بھئی وہ اتفاق کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ یہ تو جو میں سوچتی رہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کروں گی یا کچھ بھی، تو وہ میرے دماغ میں یہ چیز رہ گئی، تو میں نے آپ سے شیئر کر لی۔ اچھا، وہ میں نے شیئر کس لیے کی، کیونکہ میں کل یا پرسوں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں بہت پرانا پروگرام ہوگا کوئی 5 سے 8 مہینے پرانا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی یا جن گھروں میں پریشانیاں رہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تنکوں والی جھاڑو سے گھر کی جھاڑو دیں، ٹھیک ہے نا، اور کچرا باہر گھر کے لے جائیں، جھاڑو دیتے دیتے کچرا گھر کے باہر لے جائیں، وہیں سمیٹیں، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے یہ ساری باتیں یاد آئیں کہ ارے یار، یہ کتنی چیز کمال کی بتا رہے ہیں، کیونکہ واقعی میں، ٹھیک ہے نا، واقعی میں۔ اچھا، پہلے کیا ہوتا تھا، ہم بھی جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ہم کسی کو اگر جھاڑو دیتا ہوا دیکھتے تھے، ہم تو چھوٹے ہوتے تھے، جھاڑو دیتا ہوا دیکھتے تھے یا کچھ، تو وہ لوگ گھر سے باہر کچرا لے جا کے باہر ہی دیوار کے پاس جو دیوار ہوتی تھی اس سے اس جھاڑو کو جھاڑ لیتے تھے۔ وہ کچرا جھاڑو میں جو لگا رہتا تھا وہ بھی اندر نہیں لے کر آتے تھے۔ یہ بہت گہری بات ہے، سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میں اپنی جو آپ سے باتیں کر رہی تھی یہ ختم کر کے یہ بتا دوں کہ میرے ہسبینڈ کو یہاں کی مندی بہت زیادہ پسند تھی، تو یہ لے آئے تھے، کہنے لگے کہ اس کو نکالو اور مجھے کھانا دو جلدی سے، کیونکہ سارا دن میں ان کو کال کرتی رہی، انہوں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ یہ ڈیوٹی پہ تھے۔ تو واپسی میں کہنے لگے مجھے پتا تھا تم لوگوں نے کھانا نہیں بنایا ہوگا، تو اس لیے میں کھانا لے آیا، اور ساتھ میں ڈھیر سارے میٹھے لے کے آئے، کیونکہ انہوں نے صبح میں بچی کو کسی بات پہ ڈانٹا تھا میرے خیال میں، تو اس کی سزا کے طور پہ انہوں نے یہ میٹھا لے کر آئے تھے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔